بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت عمر فاروق کی شہادت عالم اسلام کے لیے ایک عظیم ثانیہ تھی۔ آپ کی شہادت کا واقعہ کچھ یوں ہوا کہ مدینہ منورہ میں حضرت مغیرہ بن شعبہ کا ایک غلام تھا جس کا نام ابو لولو فیروز تھا۔ یہ مجوسی تھا۔ ایک دن یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کی شکایت لے کر آپ کے پاس آیا اور کہا کہ میرے آقا نے مجھ پر بہت بھاری ٹیکس مقرر کر دیا ہے، آپ اسے کم کرا دیجئے۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کتنا ٹیکس لگایا؟ تو اس نے کہا روزانہ کے 2 درہم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھائی تو کون سا کام کرتا ہے؟ تو اس غلام نے کہا کہ میں نقاشی اور لوہے کا کام کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے کام کے مقابلہ میں یہ رقم بہت زیادہ نہیں ہے۔ اس بات سے ابو لولو فیروز دل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سخت ناراض ہو کر چلا گیا۔ دوسرے دن 26 ذی الحجہ سن 23 ہجری کی صبح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں نماز فجر پڑھانے کے لیے آئے تو ابو لولو فیروز مسجد میں خنجر لے کر کہیں چھپ گیا۔ جب صفیں درست ہوئیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کرائی، امامت کے لیے آگے بڑھے تو جو ہی نماز کی نیت باندھی، نماز شروع کی، اس مجوسی غلام نے نکل کر اچانک آپ پر حملہ کر دیا۔ خنجر سے 6 وار کیے جن میں سے ایک آپ کی ناف کے نیچے لگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑے اور گرنے سے پہلے آپ نے حضرت عبدالرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ نماز پر کھڑا کر دیا اور خود زخم کی وجہ سے گر پڑے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے اس حالت میں نماز پڑھائی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے زخمی پڑے تھے۔ لوگوں نے نماز مکمل کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشاروں کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب اس غلام کو صحابہ پکڑنے کے لیے بھاگے اور اسے پتہ چل گیا کہ اب وہ نہیں بچ سکتا تو اس نے خودکشی کر لی۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ اٹھا کر گھر لائے تو سب سے پہلے جب آپ کے ہوش بحال ہوئے تو آپ نے پوچھا میرا قاتل کون تھا؟ لوگوں نے بتایا کہ فیروز تھا، ایک مجوسی غلام۔ فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میرا قاتل ایسا شخص نہیں جو مسلمان ہو۔ صحابہ کا خیال تھا کہ آپ کا زخم اتنا گہرا نہیں ہوگا، آپ کو شفا ہو جائے گی۔ ایک طبیب کو بلایا گیا، اس نے نبیذ اور دودھ دیا، لیکن دونوں چیزیں زخم سے باہر آ گئیں۔ اس وقت لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آپ زخم سے جاں بار نہیں ہو سکتے۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا اور کہا کہ بھائی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو عمر آپ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ جب آپ کے بیٹے حضرت عائشہ کے پاس آئے اور حضرت فاروق کا سلام کہا اور پیغام پہنچایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اس جگہ کو میں اپنے لیے رکھنا چاہتی تھی لیکن آج میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دوں گی۔ حضرت عبداللہ واپس آئے اور اپنے باپ کو اس کی خبر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا کیا خبر لائے ہو؟ انہوں نے کہا جو آپ چاہتے تھے۔ چنانچہ یکم محرم الحرام بروز ہفتہ سن 24 ہجری کو آپ کی جان پرواز کر گئی اور آپ روضہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں دفن کیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب آپ کا جنازہ تیار ہوا تو آپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے حضرت علی اور حضرت عثمان آگے بڑھے، لیکن حضرت عبدالرحمن بن عوف نے دونوں کو منع کر دیا کیونکہ اس وقت خلیفہ کا تقرر نہیں ہوا تھا، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی نماز جنازہ پڑھا لیتا تو لوگ سمجھتے کہ یہ ہمارا خلیفہ ہے۔ چنانچہ آپ کی نماز جنازہ حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ حضرت صہیب کو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے تھے آپ نے مسجد نبوی میں اپنی جگہ پر امام مقرر کر دیا تھا۔ حضرت عبدالرحمن، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے آپ کو قبر میں اتارا اور یوں ایک عالم اسلام کا چمکتا ہوا ستارہ ہمیشہ کے لیے خاک میں چھپ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کے حجرے میں دفن کیے گئے اور ہمیشہ کے لیے اپنے یاروں کے ساتھ جا کر سو گئے۔